یہ بہت اچھے سے جو اس کے یہ کٹس لگے ہوئے ہیں اس کے اندر بھی اچھے سے مسالہ اس کے اوپر ہمیں لگا دینا ہے۔ السلام علیکم ویئرز، ویری وارم ویلکم اگین، اور آج پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ ہم حاضر اور ایک اور بڑی چٹپٹی سی اور جھٹپٹ سی ریسیپی کے ساتھ۔ تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں یہاں پہ اچاری چرگا، اچاری چکن روسٹ۔ تو اس کو ہم سب سے پہلے مسالہ لگا لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو آج ایئر فرائر میں ہم کرنے والے ہیں تیار۔ تو چلیے سب سے پہلے اس کو ہم مسالہ لگا لیتے ہیں، تو دیکھ لیتے ہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر ہول چکن ہے میرے پاس، یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ میں نے کٹس وغیرہ لگا لیے، میں اس کو واش کر لیا ہوا ہے، تو یہ میں نے لگا لیا ہے۔ یہاں پر میں اگر آپ کو دکھاؤں تو سب سے پہلے میرے پاس یہاں پہ یہ ہے تندوری مسالہ، یہ تقریباً ہے 1 ٹیبل سپون۔ اس کے بعد یہاں پر میرے پاس ہے چکن مسالہ، ٹکا مسالہ اس کو بولتے ہیں، چکن ٹکا مسالہ یہ ہے میرے پاس۔ یہ تقریباً میں نے ہاف پیکٹ لیا ہے، جو شان کا مسالہ آتا ہے اس کا ہاف پیکٹ لیا ہے میں نے فل کی بجائے، کیونکہ ہم باقی چیزیں بھی ڈال رہے ہیں تو اس لیے میں نے اس کو پورا پیکٹ نہیں لیا، تو ہاف پیکٹ لیا ہے۔ تو اس کے بعد یہاں پر میرے پاس پیپریکا ہے، اس سے بہت اچھا کلر آئے گا، یہ تقریباً 1 ٹی سپون ہے۔ 1 ٹی سپون یہاں پر میں نے لی ہے کلونجی، اس سے بہت اچھا فلیور بنے گا، چاری ٹیسٹ آئے گا۔ اور یہاں پر ہاف ٹی سپون ہے میتھرے، ہاف کپ سے بھی تھوڑا کم، تقریباً 3 ٹیبل سپون کے قریب یوگرٹ ہے۔ 1 ٹیبل سپون گارلک اس طرح سے پسا ہوا، اور 1 ٹی سپون گرین چلیز یہ ہے میرے پاس، اور 2 ٹیبل سپون میرے پاس یہاں پہ لیمن جوس ہے۔ تو چلیے جناب یہ سارے مسالے یہ چلے جائیں گے اس کے اندر۔ سمپل ہے، کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے، بالکل ایزی سے آرام سے بنائیں گے۔ دین اس کے بعد لیمن جوس، ہری مرچ کا پیسٹ اور گارلک کا پیسٹ یہ میں اس کے اندر ڈال دیتا ہوں، یوگرٹ، اور اس کو اب ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اور دین پھر ہم اس کے اوپر کوٹ کرتے ہیں۔ جی تو ویز یہاں پر یہ دیکھیں تمام چیزیں مکس ہو چکی ہوئی ہیں، اب جلدی سے ہم نے اس کو کوٹ کرنا ہے، کوٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو اوور نائٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ مسالہ اچھے سے اس کے اندر جو ہے وہ جذب ہو جائے چکن کے اندر، اور کل پھر ہم اس کو جو ہے وہ کریں گے، ہم روسٹ کریں گے۔ تو چلیے اس کے اوپر لگا لیتے ہیں۔ ویسے تو مسالہ جو ہے ہاتھوں سے ہی پراپر لگے گا، لیکن ابھی چونکہ میرے پاس گلوز نہیں ہے تو ابھی ہم اس کی مدد سے یہ دیکھیں ہمیں یہ بہت اچھے سے جو اس کے یہ کٹس لگے ہوئے ہیں اس کے اندر بھی اچھے سے مسالہ اس کے اوپر ہمیں لگا دینا ہے۔ تو یہ میں ایک دفعہ کمپلیٹ کر لوں تو پھر آپ کو دکھاتا ہوں۔ سارا مسالہ اس کے اوپر لگ چکا ہوا ہے، بہت اچھے طریقے سے میں نے دونوں سائڈوں کے اوپر بہت اچھے سے اس کو مسالہ لگا دیا ہوا ہے۔ اب لاسٹ میں صرف یہ کرنا ہے کہ ہمیں بالکل تھوڑا سا آئل یا گھی وہ ہمیں تھوڑا سا لگا دینا ہے اس کے اوپر، بہت زیادہ نہیں لگائیں گے، اس سے یہ ہوگا کہ جو مسالہ ہوگا اس کے اوپر اچھے سے چپکا رہے گا۔ تو یہ میں نے یہاں پر لگا دیا ہوا ہے آئل، اس کو دوبارہ سے رب کر لیتے ہیں۔ چلیے جی، تو یہ جناب ریڈی ہو گیا۔ اب اس کو ہم نے اوور نائٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں فریج میں، تو انشاءاللہ تعالی کل اس کو جو ہے ہم کریں گے روسٹ، اور روسٹ بھی ہم جو کریں گے وہ کریں گے ایئر فرائر کے اندر۔ تو ایک ڈفرنٹ ریسیپی ہے، تو اینڈ تک اس کو ضرور دیکھیے گا۔ جناب آ چکے ہیں واپس، کیونکہ کل ہم نے اس کو میرینیٹ کیا تھا، اوور نائٹ اس کو رکھا تھا ہم نے لگا کے تمام مسالہ اس کو فریج کے اندر، بہت اچھا مسالہ اس کے اندر کوٹ ہوا ہوا ہے۔ تو اب جلدی سے اس کو ہم کر لیتے ہیں ایئر فرائر میں، کو روسٹ کرتے ہیں۔ تو چلیے جی اس کو ہم ایئر فرائر میں رکھ دیتے ہیں، جسٹ ہمیں اس کو ایئر فرائر میں رکھ دینا ہے اس طرح سے، زبردست۔ تو اب میں آپ کو اس کا کلوز اپ بھی دکھاتا ہوں۔ ہم نے چکن کو ایئر فرائر کنٹینر میں رکھ دیا ہوا ہے، لگانے جا رہے ہیں اپنا چکن کو ایئر فرائر میں۔ تو چلیے جناب بالکل سمپل اس طرح سے ہم نے اس کو لگا دیا ایئر فرائر میں۔ اب اس کو ہم ٹائم لگاتے ہیں، چلیں جی۔ اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ چکن کا سائن بنا ہوا ہے، جسٹ اس کو پریس کریں گے، اور یہ 20 منٹس کا ٹائم اس نے دیا ہوا ہے، 190 جو اس کا ٹیمپریچر ہے۔ یہاں پر ٹائم پورا ہو چکا ہوا ہے، ہم نے 20 اس کو منٹس لگائے تھے، تو چیک کر لیتے ہیں۔ ہوئے 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 ہوئے، لو جی تباہی، کمال ہو گیا، ہوئے ہوئے ہوئے، یہ دیکھیں زبردست جناب۔ چلے اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں، پھر آپ کو دکھاتا ہوں۔ جو اچاری چرگا ہے بالکل ریڈی ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے بہت ہی کمال کا
اروما خوشبو اس کی, اور کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست کلر آیا ہے, تو بڑی آسانی سے بنا ہے. محب صاحب آ چکے ہوئے ہیں, اور کس لیے آتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, ٹیسٹ کریں گے اور اپنا فیڈ بیک دیں گے. محب صاحب آر یو ریڈی؟ تو چلیے جی جلدی سے میں محب صاحب کو ایک پان کی جو ہے بوٹی وہ اتار کے دیتا ہوں, ٹیسٹ کرتے ہیں اور اپنا ریویو دیتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, یہ دیکھیں ویئرس, یہ دیکھیں اتنا سافٹ بنا ہے. اس کو ہم نے 24 آور کے لیے فریج میں رکھا تھا, مسالے زبردست رچے ہیں اور اتنا سافٹ بنا ہے کہ چلیں جناب سب سے پہلے تو محب صاحب یہ جو نیچے لٹکا ہوا یہ کھا کے دکھائیں ہیں. ہائے ہائے ہائے, بہت سافٹ ہے. یہ سی بہت مزے کا بنا ہے. سارا جو مسالے میں سے اچھی طرح اس کو لگ گئے ہیں. یہ بہت جوسی ہے, سافٹ ہے. اچھا بابا میرا ریویو یہ ہے کہ اس چکن نے تباہی مچا دینی ہے, مجھے تو یہ لگتا ہے. زبردست جناب, محب صاحب کا دعویٰ ہے, ٹیسٹ کر کے بتایا ہے کہ اس چکن نے تباہی مچا دینی ہے, تباہی ہونے والی ہے جناب. تو بنائیں آپ سب بھی, اپنا اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں جلد ہی اگلی ویڈیو میں.